کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں، سیزن 9 کا 9واں سلسلہ۔ جی ہاں، آج نواں سلسلہ ہے اور آج ہمیں نویں ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے تلاش کرنی ہے۔ آج مقابلہ ہے باب المدینہ کراچی اور بھاولپور کی ٹیموں کے درمیان۔ باب المدینہ کراچی کی دو ٹیمیں تھیں، مکی اور مدنی۔ مکی ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے، آج مدنی ٹیم ہمارے ساتھ ہوگی۔ تھوڑی دیر میں دونوں ٹیموں کو اپنی جگہ پر بلائیں گے، ان سے بات بھی کریں گے۔ آج ایک اہم اعلان بھی ہم نے کرنا ہے۔ آج سلسلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 سے 10 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب آئندہ جمعرات سے ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ براہ راست ہوگا وہ 9:30 بجے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، کیونکہ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے عالمی مدنی مرکز میں، تو کچھ انتظامی امور میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو صرف جمعرات والے دن سلسلہ 9:30 بجے ہوا کرے گا، اور باقی یعنی منگل اور بدھ کو انشاءاللہ رات 9 بجے ہی ہم ٹیلی کاسٹ کریں گے۔ تو ضرور آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، اگلی جمعرات انشاءاللہ جب سلسلہ ہوگا براہ راست رات 9:30 بجے ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ ہی آپ سے سوال بھی کیا جاتا ہے، آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، اپنے تاثرات بھی بھیج سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر دیکھیں گے، سوشل میڈیا کے پیجز بھی دیکھیں گے، ہمیں ویڈیو کال بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ آپ اپنے کچھ تاثرات اور کچھ ذہنی آزمائش جیسا اگر آپ نے کچھ کیا ہے اپنے گھر میں تو آپ ہمیں وہ بھی بھیج کر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلتے ہیں دونوں ٹیموں کی طرف، پہلے ان دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں، ان سے تعارف لیتے ہیں اور پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باب المدینہ کراچی اور بھاولپور کی ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ آ کر تشریف لیں۔ دونوں ٹیمز اپنی جگہ آ جائیں۔ جی باب المدینہ والے بھی آ جائے بھائی۔ نئی بہار طالبو چلو کمر کو باندھ لو۔ باب المدینہ کے اسلامی بھائی کچھ منٹ کے بعد ہمیں جوائن کریں گے۔ بھاولپور کے اسلامی سے گزارش ہے اپنے مائکس وغیرہ ایڈجسٹ کر لیجئے۔ تو آئیے کیوں نہ ہم پہلے مدنی چینل کے ناظرین کی ہم قرآن دازی کر لیتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین سے سوال بھی کر لیتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سے ہم پہلا سوال کرتے ہیں۔ آج آپ نے سلسلہ ختم ہونے سے پہلے اس سوال کا ہمیں جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے، حدیث پاک کے مطابق جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس وسوسے سے بچنے کے لیے شیطان سے کیا کہہ کر الگ ہو جائیں؟ حدیث پاک کے مطابق جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس وسوسے سے بچنے کے لیے شیطان سے کیا کہہ کر الگ ہو جانا چاہیے؟ سبحان اللہ، یہ جواب ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ جلدی جلدی جواب دیجئے۔ سوشل میڈیا پر بھی ہمارے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں آپ وہاں بھی جواب دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، میسج کے نمبر ہیں، اس پر بھی جواب دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ کس نے صحیح جواب دیا، چند نام ہوں گے اور ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کل جو سلسلہ ہوا تھا، ون آف دا بیوٹیفل سلسلہ، بڑے شاندار سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہوا۔ آخری سوال پر 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ تھا، بہت سو کی سانسیں گویا رکی ہوئی تھیں، اور کس شاندار انداز میں وہ سلسلہ اینڈ ہوا۔ آئیے آپ کو کل کے گزشتہ سلسلے کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ آج 8ویں ٹیم کی تلاش ہے، مگر یہ تلاش آج 2 نہیں 3 ٹیموں کے ساتھ ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی جان اور نانی جان کا نام کیا تھا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
دادی جان کا نام فاطمہ اور نانی جان کا نام برہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سید کسے کہتے ہیں؟ سید کی لغوی معنی ہے سردار، اور یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ اپنے کینہ پرور رشتہ دار کو کچھ دینا ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ سوال نکیرین پر میل حد میں ہے عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ 14 نمبر ہے میرپور خاص کے، 16 نمبر ہے ٹنڈو آدم کے، 12 نمبر ہے نواب شاہ کے۔ تینوں ٹیموں میں فرق آ گیا ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد اللہ، سوال پورا نہیں سنا ہے اور بیل بجا دی ہے میرپور خاص والوں نے۔ یاد رہے اگر یہ صحیح جواب دیتے تو مقابلہ جیت جاتے ہیں، غلط جواب دینے کی صورت میں مقابلے سے باہر ہو جائیں گے۔ کھانے سے پہلے نمک کھانا اور کھانے کے بعد نمک کھانا سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ اچھا یہ سوال تھا۔ اچھا اب جواب دیجئے۔ 70 بیماریاں۔ اچھا اب دیکھنا یہ ہے کیا یہ نمک کھانے کا سوال تھا یا میٹھا کھانے کا سوال تھا۔ آئیے جناب سوال سنتے ہیں اور جواب سنتے ہیں۔ کھانے سے پہلے اور بعد نمک یا نمکین کھانے سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جواب درست دے دیا Unbelievable۔ العلم نور، عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر جی مدری چل کے ناظرین، آخری سوال پہ کل ٹنڈو آدم کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے، اگلے راؤنڈ تک 8 ٹیمیں پہنچ چکی ہیں۔ یاد رہے ذہنی آزمائش سیزن 9 میں ڈبل 12 ٹیموں نے حصہ لیا ہے۔ ڈبل 12 ٹیموں میں سے 16 ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گی اور ان 16 ٹیموں سے پھر 8 کے بعد ناک آؤٹ راؤنڈ شروع ہو جائیں گے۔ یعنی 16 ٹیمیں جب ہمارے پاس آ جائیں گی تو پھر ناک آؤٹ راؤنڈ شروع ہو جائیں گے، اس میں پھر غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی، پیچھے رہنے والوں کو پھر موقع نہیں ملے گا۔ 16 سے 8 ٹیمیں نکلیں گی، 8 سے 4 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے، 4 سے 2 ٹیمیں فائنل کے لیے، اور پھر انشاءاللہ وہ 2 ٹیمیں جب فائنل ہوگا تو وہاں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیزن 9 میں کس ٹیم نے مقابلہ جیتا اور آگے پہنچے۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے تاثرات ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں اچھے مشورے بھی دیجئے کہ ہم اپنے ذہنی آزمائش سلسلے میں کیا کیا سیگمنٹ شامل کریں۔ انشاءاللہ اگلی منگل کو جب ہم آئیں گے سلسلہ لے کر کچھ نیا دیکھیں گے، کچھ بدلا ہوا دیکھیں گے، اللہ نے چاہا کچھ دلچسپ بھی دیکھیں گے، مگر آپ کے مشورے بھی ہمیں درکار ہے۔ آپ ان فیس بک پیجز پر یا ہمارے سوشل میڈیا کے جو واٹس ایپ کے نمبرز ہیں، ٹیلی فون کے نمبرز ہیں، اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے مشوروں کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ مدری چینل کے ناظرین آئیے اب چلتے بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کے پاس۔ خصوصی اسلامی بھائیوں کو آج بتا دیتا ہوں کہ آج جو یہ 2 ٹیمیں ہیں اس میں ایک بھاولپور کی ٹیم ہے اور دوسری جو ہے وہ باب المدینہ مدنی کی ٹیم ہے، اور ان دونوں کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ آپ بھی ریڈی ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ چلے جناب۔ یہاں پر بھی آج الحمدللہ آڈینس میں بھی کثیر تعداد میں اسلامی بھائی ہیں اور امید ہے کہ کچھ دیر بعد اور بھی اسلامی بھائی آئیں گے تو آج ان سے بھی انشاءاللہ زیادہ سوال کریں گے۔ اب دیکھیں یہ کتنے زیادہ جوابات دیتے ہیں، کوئی مدنی فیس بھی ساتھ ساتھ دینا کہ مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیتیں ہوں۔ شب جمعہ ہے، عابد باپو بھی آج ہیں اور باپو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیت کروائی لیں گے انشاءاللہ۔ چلے جناب، باپو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ آج ہم نے سوغات مدینہ میں بھی اضافہ کیا ہے۔ ارے واہ، انشاءاللہ عز و جل پہلے ہم دے رہے تھے خوبانی مدینہ اور کھجور مدینہ، تو آج اس میں پستے، کاجو، بادام، الائچی، اور یہ سب مدینہ شریف کے ہیں؟ یہ سب مدینہ شریف کیا کا بات ہے، مدینے کے میوے کھائیں اور انشاءاللہ اللہ جنت کے میوے کھانا بھی نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا تو شاید ہم بائی پوسٹ تو نہیں بھیج سکیں گے، یہاں حاضرین کو انشاءاللہ دیکھیں آج کس کو ملتا ہے۔ کس کو چاہیے بھائی؟ اچھا چلے چاہیے تو اور سب اگر آج آپ تھوڑا سخت مقابلہ کر لیں آڈینس میں تو انشاءاللہ ہم یہ مدینہ شریف کا ماڈل بھی ارے واہ ارے واہ، آج چلے انشاءاللہ۔ جناب چلے دیکھتے ہیں وقت آنے پر آج کیا کس کو ملتا ہے۔ باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی بھی آ گئے ہیں، دونوں ٹیمز کا تعارف بھی لیں گے انشاءاللہ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں۔ بھاولپور کے اسلامی بھائی باری باری اپنا نام بتائیں گے، اپنا شعبہ بھی بتائیں گے۔ میرا نام محمد عمر اتاری ول محمد الیاس، جامعۃ المدینہ فیضان غوث العظم بھاولپور، درجہ رابعہ۔ درجہ رابعہ، چوتھے درجے کے طالب علم ہیں عمر بھائی جی۔ محمد شفیق الاسلام اتاری، علاقائی مشاورت کا خادم ہوں اور ماسٹرز کر رہا ہوں۔ ماسٹرز کر رہے ہیں، کس ٹاپک میں کر رہے ہیں حضور؟ ماسٹرز اسلامیات۔ اسلامیات میں ماسٹرز کر رہے ہیں اور علاقائی مشاورت کی ذمہ داری بھی ہے۔ جی جناب۔
تیسرے اسلامی جی اپنے مائک آن کیجئے جی فرمائیے. محمد شان اتاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث الاعظم بہاولپور میں پڑھتا ہوں اور درجہ رابعہ ہے. جی جناب، 2 درجہ رابعہ کے طالب علم، 4تھے درجے کے طالب علم ہیں اور ایک اسلامی بھائی ماسٹرز کر رہے ہیں. بھاولپور سے آنے والی ٹیم کو ہم مرحبا کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں باب المدینہ کراچی، دعوت اسلامی کا وفاق بھی ہے، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بھی یہاں ہے، اور اس ٹیم میں کون اسلامی بھائی ہیں اور ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی محمد زاہد اتاری اور سعید احمد، کامرس لیکچرر. آپ لیکچرار ہیں اور کامرس میں لیکچر دیتے ہیں. تھوڑا مائک اپنی قریب کر لیجئے گا. جی دوسرے بھائی. میرا نام محمد بلال رضا ہے، جامعۃ المدینہ فیضان بغداد درجہ خامسہ. جی اس کے علاوہ گریجویشن بی کام میں گریجویشن بھی کر رہے ہیں، 5ویں درجے کے طالب علم ہیں. جی محمد کامران اتاری، ACC کوالیفائڈ، اور اس کے ساتھ جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان درجہ اولا بھی کر رہے ہیں اور ACC کوالیفائڈ ہے. جناب تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے، درس نظامی کرنے والے، دونوں طرف بہت خوبصورت مکسچر کے ساتھ دونوں ٹیمیں آئی ہیں. کیسے پہنچی ہیں ہم تک، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. باب المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی جب ہمارے پاس پہنچے، ان کا آڈیشن ہوا تھا، اس آڈیشن میں یہ کیسے باہر آئے، یہاں تک کیسے پہنچے، اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ہم موجود ہیں اور الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا مدنی انتخاب اب ہونا ہے باب المدینہ کراچی میں. ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ہڈیوں پر سجدے کرنے کا حکم دیا؟ 7 ہڈیوں پر. 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا جناب، وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے؟ جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. ہو راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، ہو راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں. باب المدینہ کراچی کی ٹیم مدنی اب اناؤنس ہونے جا رہی ہے. محمد بلال رضا اتاری، محمد کامران اتاری، زاہد اتاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غذا دوا شفا ہے یہ دل مریض لے اسے، غذا دوا شفا ہے یہ دل مریض لے اسے. رہا جو دور دین دل تو زندگی سے دور ہے. آج باب المدینہ کراچی کی ٹیم میں 2 ایسے اسلامی بھائی ہیں، ایک لیکچرار ہے اور ایک ماشاءاللہ درس نظامی تو کر رہے ہیں مگر ACC کوالیفائڈ بھی ہیں. دونوں کے ہم تاثرات لینا چاہیں گے. پہلے تو مرحبا کہیں گے. براہ راست سلسلے میں شاید آپ کی پہلی حاضری ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آج دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، مدنی چینل کے آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، یہاں تک پہنچتے ہوئے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ عز و جل کا کرم کہ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا. جب ذہنی آزمائش کے آڈیشن کا پتہ لگا تھا تو دل میں ایک نیت سی ہوئی کہ اس میں حصہ لینا چاہیے. ویسے تو میرا تعلق شعبہ تعلیم سے، لیکن میں نے کہا کہ میں جا کے حصہ لیتا ہوں. اللہ نے کرم کیا، اس میں سلیکشن ہوئی اور اس کے بعد لوگوں نے بھی کافی پسند کیا اور یہ الحمدللہ اس کے ذریعے نیکی دعوت پھیلانے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں آپ امام شریف میں ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا آپ ٹیچر ہیں تو کون سے کالج میں ٹیچر ہیں؟ میں پرائیویٹ کالج میں میمن کامرس میں لیکچرار ہوں. اس کے علاوہ میرا اپنا خود کا کوچنگ سینٹر بھی ہے. اچھا اپنا کوچنگ سینٹر بھی ہے اور کامرس کے سبجیکٹ کو آپ ٹیچ کرتے ہیں؟ جی. چلیں جناب، تو یعنی کامرس کے 2 طالب علم آ گئے نا، یعنی ٹیچر اور طالب. ACC بھی کامرس کی ہی گرد سارا کچھ ہے، حساب کتاب کے ماہر ہیں، تو آپ سے کوئی لگتا ہے حساب کتاب والے سوال زیادہ کرنے پڑیں گے. جناب کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو بیٹا؟ الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور یہ پہلی بار ہی موقع ہے کہ براہ راست کسی پروگرام میں حصہ لینے کا موقع ملا ہے. اور بس یہی نیت تھی کہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے اور ہمارے ذریعے باقی لوگوں کو بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے، اور ظاہر قسمت اس کے توسل سے. کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ذہنی آزمائش کی تیاری کے دوران بہت ساری معلومات مل گئی ہوگی؟
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 इससे फ़ायदा हुआ। हाँ, मुझे याद है पिछले साल एक इस्लाम में मुझे मिले थे, ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में हिस्सा लिया, कहते जीतूं ना जीतूं उसकी गम अब नहीं है, इतना सारा इसकी तैयारी की बरकत से हमने इल्म दीन सीख लिया, इतने सारे मसाइल सीख लिए। चले जनाब, बाबुल मदीना कराची के इस्लाम भाई आए हैं, यहाँ भी 3 इस्लाम में मौजूद है। भावलपुर जामियातुल मदीना तो लगता है आज भरपूर तरीके से देख रहा होगा, क्योंकि 2-2 दर्जा राबिया के तालिब इल्म। कुछ फरमाएंगे आप? जी इंशाअल्लाह। तैयारी कैसी है? तैयारी भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी भी की है, चले वो पता चल जाएगी कैसी तैयारी की है। हम चलते हैं मदनी चैनल के नाजरीन, आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है वो आपको बताते हैं। इल्म नूर है, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, कुरानी मालूमात, फैजान हज, सफर है मगर अकेले, सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। जनाब ये 6 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल सिलसिला है। शुरू करते हैं पहला राउंड, जिसका नाम है इल्म नूर है। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है। 10-10 सवाल दोनों तरफ से होंगे, हर सवाल के जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे। जल्दी मत कीजिएगा, 25 सेकंड हर सवाल के जवाब देने के लिए आपके पास हैं। चाहें तो मशवरा भी कर लीजिएगा, लेकिन 25 सेकंड के अंदर ही कीजिएगा। पहला सवाल करेंगे बाबुल मदीना कराची वालों से, अगर कोई किसी को जाली नोट दे जाए तो उसे क्या करना चाहिए? वाह भाई वाह, कॉमर्स वालों से ही सवाल हो गया है। अगर कोई शख्स किसी को जाली नोट दे जाए और देने वाले का पता ना हो तो फिर भी किसी और को आगे नहीं देना चाहिए, और अगर देने वाले का इल्म भी हो जाए कि इस शख्स ने दिया है फिर भी उसे ना दे, बल्कि फाड़ के फेंक दे ताकि किसी और को आगे धोखा ना दे सके। किसी और को धोखा ना दे सके, कितनी प्यारी बात है कि हम अपना काम तो सीधा कर लें कि किसी और को मैं दे देता हूं, मुझे पीछे किसी ने दिया था। ये अंदाज ठीक नहीं है। कोशिश करें या तो खुद नुकसान बर्दाश्त कर लें, या जिसने दिया है उससे नुकसान तो ले लें, मगर नोट वापस करेंगे तो किसी और को जाकर मुसलमान को नुकसान होगा। बहुत प्यारी बात, जवाब दुरुस्त दे दिया है। दुकानदार अपना माल बेचते हुए माल की तारीफ करने में किन बातों का ख्याल रखे? चले जनाब, हो सकता है दुकानदार हमें सुन रहे होंगे, कारोबारी हजरात सुन रहे होंगे। अपना माल बेचते वक्त किन तारीफों के बारे में ख्याल रखना है? दुकानदार अपना माल फरोख्त करते वक्त इन बातों का ख्याल रखे कि झूठ ना बोले, और जो चीज़ें माल में मौजूद हैं, जो खूबियां माल में मौजूद हैं, सिर्फ वही बयान करे, ज्यादा खूबियां ना बयान करे कि ये फजूल है। अपने माल की हद से ज्यादा तारीफ न करे कि ये झूठ और फरेब है, और अगर खरीदार इस माल की सिफात से पहले ही आगाह हो तो इसकी जायज और सही तारीफ भी ना करे कि ये फजूल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इतना झूठ बोलते हैं, इतनी तारीफ बयान करते हैं कि लेने वाला समझता है इससे अच्छा माल ही कोई नहीं, और बाज़ औक़ात घर जाकर ही उसके ऐब सामने आ जाते हैं। झूठ बोलकर माल तो बिक जाएगा, बरकत कहां से लाएंगे? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सच बोलने के आदी बने और हलाल रिस्क कमाएं, उसकी बरकतें लूटें। बाबुल मदीना कराची वालों की बारी है। 2 रुखी इख्तियार करने से क्या मुराद है और उसकी मजम्मत से मुताल्लिक हदीस में क्या आया? इसे दोगलापन भी कहते हैं। इससे मुराद ये कि दो दुश्मनों के पास जिसके पास भी जाए उसकी हिमायत में बोले। हदीस पाक का मफहूम है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में 2 रुखी इख्तियार की, कल बरोज़ क़यामत उसकी आग की 2 ज़बानें होंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दोगलापन है, जिसके पास जाए उसी की हिमायत की बात करे, लगाई बुझाई करे। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये अंदाज नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दुनिया में दोगलापन इख्तियार करे तो रोजे कयामत उसकी आग की 2 ज़बानें होंगी। बाबुल मदीना वालों ने फिर जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब फिर बारी है भावलपुर वालों की। वो कौन सा दस्तरखान है जिसके करीब शैतान नहीं जाता? जिस कौम के दस्तरखान पर यतीम हो उस दस्तरखान पर शैतान नहीं जाता। जिस कौम के दस्तरखान पर यतीम होता है शैतान उस दस्तरखान के करीब नहीं जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यतीमों का भला करना चाहिए, खैर खाई करनी चाहिए।
ان کے ساتھ تو اچھے برتاؤ کی اتنی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، مگر آج لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں ان کا رتبہ کیسا ہے کہ اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائیں، شیطان اس دسترخوان سے دور چلا جاتا ہے۔ جناب اب باری ہے باب المدینہ والوں کی۔ سیدتنا آسیہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دیکھ کر کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا قرۃ عینی لی ولک، یعنی یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو فرعون نے کہا تیری ہوگا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اگر فرعون بھی اس طرح کہتا جس طرح حضرت آسیہ نے فرمایا تو اللہ عز و جل اس کو ضرور ہدایت نصیب فرماتا۔ ہائے ہائے ہائے، فرعون نے چونکہ یہ نہیں کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دیتا، مگر اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا، جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے بھاولپور والوں کی۔ حضرت یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا تھا؟ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، نام موسیٰ کس نے رکھا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام نامی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ تعالی علیہا کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کا نام انہوں نے رکھا، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر عقل کامل و اکمل کسے عطا کی گئی؟ سب سے زیادہ عقل و کامل عقل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ سب سے کامل و اکمل عقل نبی پاک کو عطا کی گئی، جواب درست دے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بولو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، میرے حضور جیسا ہوا نہ ہوگا کوئی۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات کیوں عطا کیے جاتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو معجزات اس لیے عطا کیے جاتے ہیں کہ یہ ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور ان کو اس وجہ سے معجزات عطا کیے جاتے ہیں کہ جو نہیں مانتے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو، تو ان کے معجزات کو دیکھ کر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں، لیکن ایک زبردستی انکار کرتے ہیں۔ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہیں۔ معجزات دیکھ کر آدمی کا دل نبی کی سچائی کا یقین کر لیتا ہے، جس کے ہاتھ سے قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کے آگے سب لوگ عاجز و حیران ہیں۔ ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، چاہے ضدی دشمن نہ مانے، مگر دل یقین کر ہی لیتا ہے، اور عقل والے ایمان لے آتے ہیں۔ جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں۔ بتائیے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین کہتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ کل کتنے فرشتے ہیں؟ تعداد بتائیے۔ فرشتوں کی تعداد بتائیے۔ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، جن کا علم نہیں، اس کی تعداد اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ اللہ اور اس کا رسول جانے، اس کی تعداد بے شمار ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب 5 سوال ہو گئے ہیں، یہاں تو کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چلے باپو اب آپ کی باری ہے،
یہاں حاضرین میں کوئی سوال کریں، کوئی پیارا سا تحفہ دیں، غلطی پر مدنی قافلے میں بھی بھیج دیں ان کو. اچھا وہ اسلام میں ہاتھ کھڑا کریں جو جن کے ذہن میں مدنی فیس ابھی سے موجود ہے. اچھا پہلے مدنی فیس یہ ہے وہ نہیں، پہلے مدنی قافلے سے پہلے زیادہ راہ لے لیتے ہیں. لگتا ہے ایسا کچھ کرنا پڑے گا. سوال سنیے بھائی، آپ سوال تو سنیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نکاح کو برکت والا نکاح قرار دیا ہے؟ مشکل ہو گیا. چلیں آسان. دوسرا ہے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے مشہور قبرستان کا نام بتا دیں. چلو آپ کریں. جنت البقیع. یہ مدینہ شریف کا ہو گیا. مکہ شریف کا چلیں ان کو دے دے تحفہ. ایک تو بتا دیا. ہاں سوچ آیا ہے، سوچا. جنت البقیع آ رہا ہے ذہن میں. جنت المالا. ارے واہ، جنت البقیع اور جنت المعلا، یہ بھائی تسبیح مدینہ شریف کی. اچھا آپ کے ابو جان کے لیے مقدس پانیوں کا مجموعہ اور عطر شریف بھی. چلیں جی ایک اور سوال کر لیتے ہیں. یہ بتا دیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت آسان سوال ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ امام حسن کا جی جنت البقیع میں. جنت البقیع کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کربلا میں. کیا بات جی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تبرکات مدینہ، عطر مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. 5 سوال ہو گئے جناب. 10 نمبر ہیں. اور اب باری ہے ایک بار پھر باب المدینہ والوں کی. وسوسہ اور الہام کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو کہ اسے بھلائی کی دعوت دیتا رہتا ہے. اس کی دعوت کو الہام اور اس کو ملہم کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک شیطان مقرر کیا جاتا ہے جو اس کو برائی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے. اس کی دعوت کو وسواس، اسے وسوسہ کا، اس کی دعوت کو وسوسہ اور اسے وسواس کہا جاتا ہے. اللہ عز و جل کی طرف سے انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر ہے. غور سے سنیے گا. جو اسے بھلائی کی دعوت دیتا رہتا ہے. اس دعوت کو ملہم اور اس فرشتے کو ملہم اور اس دعوت کو الہام کہتے ہیں. اور اگر اس فرشتے کے مقابلے میں ایک شیطان مسلط کیا جاتا ہے جو برائی کی طرف بلاتا ہے، اس شیطان کو وسواس کہتے ہیں اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فضول گفتگو سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سیدنا دینار بن مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دل میں سختی، دین میں سستی اور اپنے رزق میں تنگی دیکھو تو سمجھ لو کہ تم نے کوئی فضول گفتگو کی ہے. ہائے ہائے ہائے. جب تم اپنے دل میں سختی، بدن اور دین میں سستی اور رزق میں تنگی دیکھو تو سمجھ لو تم نے ضرور فضول گفتگو کی ہے. سارا دن بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں رزق کیوں کم ہو گیا ہے، سستی کیوں بڑھ گئی ہے. بولیے مگر اچھا بولیے. جبھی تو مدنی مرکز میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں یار یہ کیا بول دیا، پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. ارے بھائی پہلے سوچ لیتے، بولنے سے پہلے اگر سوچ لیتے تو بہت سارے جھگڑوں سے، بڑی لڑائیوں سے، دل آزاریوں سے بچ جاتے. فضول گفتگو سے اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سوال ہے باب المدینہ والوں سے، وہ کون سا دسترخوان ہے جس کے قریب شیطان نہیں جاتا؟ اچھا یہ سوال ہو گیا. جی لوگوں کو گناہوں پر ابھارنے کا کیا وبال ہے؟ لوگوں کو گناہوں پر ابھارنا اپنے اوپر وبال لادنے کے مترادف ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی تو اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں کمی نہ ہوگی. جی جناب، لوگوں کو جو گناہوں پر ابھارتے ہیں، پلان بتاتے ہیں، طریقے بتاتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیسے گناہ کرنا ہے. معاذ اللہ بہت سارے راستے دکھائے جاتے ہیں گناہ کے. سنیے کہ لوگوں کو گناہوں پر ابھارنا اپنے سر پر گناہوں کا انبار لادنے کے مترادف ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کو
اور اس کے برابر، یعنی اسے بھی اور گمراہی کی پیروی کرنے والے کو برابر گناہ ملے گا اور اس کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اب ذرا سوچئے، کسی کو برائی کا راستہ بتا دیا، وہ برائی کرے گا، آپ کے لیے میٹر شروع ہو گیا گناہوں کا۔ اچھے کام کیجئے، ثواب جاریہ کے کام کیجئے، برے کام اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو توبہ کیجئے، دوسروں کو بتا کر انہیں بھی اس کام پہ نہ لگائیے نا۔ کوئی ویڈیو کوئی دیکھ کر شیئر کر دیتے ہیں، غلط کام کیا اب شیئر کر دیا کہ آپ بھی کیجئے، معاذ اللہ۔ آپ سوچئے ہم یہ کیا کرتے ہیں۔ باولپور والوں کی باری ہے۔ حدیث پاک کے مطابق دارالفرح کون سی جگہ ہے اور اس میں کون کون لوگ داخل ہوں گے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک گھر ہے جسے دارالفرح کہتے ہیں، اس میں وہی داخل ہوں گے جو دنیا میں بچوں کو خوش کیا کرتے، جو دنیا میں بچوں کو خوش کرتے ہوں گے جنت میں دارالفرح نامی گھر میں داخل ہوں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، نرمی اور شفقت سے ان کی تربیت کیجئے اور برکتیں لوٹیے۔ اب باری ہے باب المدینہ والوں کی۔ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے متعلق اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، جب لوگ اپنے حسن کلام پر فخر کریں تو تم اپنی حسین خاموشی پر ہی فخر کرنا۔ کیا بات ہے، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اے بیٹے، جب لوگ اپنے حسن کلام پر فخر کرنے لگیں تو تم اپنی حسین خاموشی پر ہی فخر کرنا۔ خاموشی بھی ایک حسن ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے۔ بعض لوگ اتنا بولتے ہیں کہ جن کے چپ ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، اتنا مت بولیے کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں، اتنا خوبصورت بولیے، نپا تلا کہیے اور کہہ کر خاموش ہو جائیے کہ لوگ دوبارہ بولنے کا انتظار کریں۔ اللہ ہمیں اچھی گفتگو اور پیاری خاموشی کی توفیق نصیب فرمائے۔ باولپور والوں کی باری ہے۔ جنت میں سب سے مرتبے والا شخص کون ہوگا؟ جنت میں سب سے زیادہ مرتبے والا شخص وہ ہوگا جس کو صبح و شام اللہ عز و جل کا دیدار ہو۔ ہائے ہائے، جس کو صبح و شام دیدار الہی ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ مرتبہ عطا فرمائے کہ اپنے رب کا دیدار کریں۔ کیا بات ہے، 8 سوال سارے صحیح جواب۔ اب 2 سوال وہ ہیں کہ جس میں آپشن بھی دیے جائیں گے۔ جنت میں کھجور کے تنے کس چیز کے ہوں گے؟ لکڑی کے، لوہے کے یا سبز زمرد کے؟ سبز زمرد کے ہوں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کہاں ہوئی؟ مصر میں، شام میں یا بیت المقدس میں؟ بیت المقدس میں۔ مصر میں، شام میں یا بیت المقدس میں؟ آپ نے کہا بیت المقدس میں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آخری سوال ہے باب المدینہ والوں سے۔ نکاح کا خطبہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ مستحب ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ مستحب۔ آپ نے کہا مستحب۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جناب سب سے پہلے صابن کس نے بنایا؟ یہ سوال کل بھی ہو چکا تھا، آج آپ کے نصیب میں پھر آ گیا ہے، تو شاید بغیر آپشن کے ہی بتا دیں یا آپ کو آپشن بتائے جائیں۔ سب سے پہلے صابن حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر آپشن کے ہی صحیح جواب دے دیا ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ جناب 10 سوال کھو گئے ہیں اور سب کے سب صحیح جواب دے دیے ہیں، کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ تیاری بتا رہی ہے کہ زبردست تیاری کر کے آئے ہیں، مگر ابھی 4 سیگمنٹ باقی ہیں۔ وقت ہوا ہے مدری چل کے ناظرین آپ کی قرآن دازی کرنے کا۔ آپ سے کل کچھ سوالات پوچھے گئے تھے، اس سوال کے جواب کی انشاءاللہ قرآن دازی ہونے جا رہی ہے۔ سوال یہ تھا کہ ان صحابی کا نام بتائیں جو موسم سرما کی آمد پر فرماتے، اے اہل قرآن تمہاری قرات کے لیے راتیں لمبی ہو گئی ہیں، تم ان میں قیام کرو، تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو ان میں روزہ رکھو۔ آئے ہائے کیا انداز ہے بزرگوں کا۔ سردی میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا، آج راتیں لمبی ہیں تو ایسا لگتا ہے گناہوں بھری راتیں لمبی ہو گئی ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ دن چھوٹے ہیں تو زیادہ نفلی روزے رکھ لیں۔ یہ نیکیاں کمانے کا وہ جذبہ ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے، اس بارے میں غور کرتے رہا کریں۔ وہ کون سے صحابی رسول تھے؟ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عبید بن عمیر کا یہ کلام تھا، یہ ان کا قول تھا
چند نام پڑھ دیتا ہوں. بنت محمد اسلم پنجاب, فیاض باب المدینہ کراچی, بنت شبیر احمد حویلیاں, بنت اسلم باب المدینہ کراچی, عابد ولی محمد باب الاسلام سندھ, اسد خان مدینۃ الاولیاء, محمد ذیشان سردار آباد, آصف رضا جھنگ, بنت عبدالستار اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور. آپ کا انعام نکل آیا ہے, اپنے کسی محرم کے ذریعے رابطہ کرے تاکہ آپ تک یہ انعام پہنچایا جا سکے. ایک ہم کل قرآن دازی سوشل میڈیا کی نہیں کر سکے تھے, حضور غوث پاک کے حوالے سے جو سوال ہوا تھا کہ وہ سونا بھی بانٹنے کا اپنے خادم سے فرما دیتے, سوشل میڈیا سے کئی جوابات ہمیں ملے. محمد خلیل الرحمان خدوزئی میاں والی پنجاب, محمد شاہزیب ضیاء کوٹ سیال کوٹ, عمران اتاری بمبئی ہند, محمد حسان میاں چنو, سمیع اتاری باولپور, حمزہ علی خان سبحانی ہاشمی زمزم نگر حیدرآباد, محمد جعفر باب المدینہ کراچی. اور آج تحفہ جا رہا ہے بنت مظفر واہ کینٹ سے. بنت مظفر جو ہیں اپنے کسی محرم کے ذریعے ہمیں ایڈریس بھجوائیں تاکہ آپ تک یہ تحائف بھجوائے جا سکیں. اچھا, اب ایک سوال جو آج کا سوال تھا سوشل میڈیا کے لیے, کہ جس کا جواب سیدنا عبید بن عمیر تھا. کئی جواب آئے ہیں, چند نام پڑھ دیتا ہوں. محمد شوکت نیازی, محمد غلام طلحہ, شفیق اتاری, عثمان اکرم, علی رضا اتاری مرکز الاولیاء لاہور, سردار ناصر بلوچ جنگ, محمد شوکت نیازی, ام احسان گجرات, بنت شبیر احمد آباد ہند. اور تحفہ جا رہا ہے محمد شوکت نیازی صاحب کو. محمد شوکت نیازی صاحب اپنا ایڈریس بھیجئے تاکہ آپ تک یہ تحائف بھجوائے جا سکیں. انشاءاللہ عنقریب یہ تحائف بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوگا. ہمیں یہ بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں تحائف نہیں ملے, تو ابھی ہم نے کوشش یہ ہوتی ہے کہ 8-10 سلسلے ہو جائیں, پھر ایک ساتھ سب کو تحائف بھیجے جائیں گے. عنقریب انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی کیا جائے گا اور آپ تک آپ کے یہ تحائف بھی بھیجے جائیں گے. مزہ تو یہ ہے کہ جب تحائف آپ کو ملیں, بلکہ ملنے سے پہلے نیت کر لیں کہ شکرانے میں انشاءاللہ ہزاروں ہو سکتا ہے میسیجز آتے ہوں, آپ کا نام نکلا ہے تو اسلامی بھائیوں کو شکرانے میں ضرور مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. 3, 4, 5 فروری تو مدنی قافلوں کی دھوم ہے, تو ہم سب نے بھی کوشش کر کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرنا چاہیے. چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم جناب دونوں کے 20 نمبر ہیں, کوئی غلطی نہیں کی ہے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. دہن میں زبان تمہارے لیے, عقل جو اس کے ساتھ ہے دہن میں اللہ. 5 اشعار پوچھے جائیں گے اور پہلی باری ہے باب المدینہ والوں کی. خدایا نکیرین مجھ سے یہ پوچھے, کہ پہنچا دے مدینے کو لاشا تمہارا, کہ پہنچا دے طیبہ کو لاشا تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. نکیرین کیا مجھ سے سختی کریں گے, نکیرین کیا مجھ سے سختی کریں گے, کہ دنیا سے لایا ہوں کلمہ تمہارا. غلطی ہو گئی ہے آئینہ دل میں نقشہ تمہارا. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا,
ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا. ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا. جواب درست دے دیا ہے. آنکھیں پرنم ہو گئیں سر جھک گیا. جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا. جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا. جواب درست دے دیا ہے. اسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل. کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا. کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ. 5 سیکنڈ رہ گئے. کہ نہ جانے دم بھر میں ہائے کیا ہوگا. نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. غلطی ہو گئی ہے جناب. بگڑا ہوا ہر کام سنور جائے گا میرا. کر دیں گے شاہ آپ جو ابرو کا اشارہ. کر دیں گے شاہ آپ جو ابرو کا اشارہ. جواب درست دے دیا ہے. تاخیر ہوئی جاتی ہے کیوں کوچ میں آخر. دس سیکنڈ رہ گئے. تاخیر ہوئی جاتی ہے کیوں کوچ میں آخر. کیوں طیبہ کا مسافر ہے کیوں پریشان بیچارہ. تشویش میں طیبہ کا مسافر ہے بیچارہ. اب اس بیچارے کا میرا خیال ہے جواب درست مان لیا جائے. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. چلے جناب باب المدینہ والوں کی باری ہے. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. جواب درست دے دیا ہے. روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں. افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا. افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب یہاں اسلامی بھائیوں سے کوئی شعر پوچھا جائے کون سنائیں گے انشاءاللہ. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. اس شعر کو کمپلیٹ کیجیے. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. انہیں 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ تسبیح مدینہ اور عطر مدینہ. واہ. ایک اور شعر. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. کیا بات ہے. جو 3 دن کا مدنی قافلہ دے گا انشاءاللہ. یہ بات صحیح ہے. 3, 4, 5 فروری سفر کرنے کی نیت کے ساتھ جو جواب دے. چلیں انہیں خوبصورت عطر مدینہ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ جب ہی مدنی قافلہ اگلے ہفتے. جی. نئے نرالے طرب کے عرب کے مہمان کے لیے تھے. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. جواب درست دے دیا ہے. وہ سرورے کشورے رسالت. واہ. یہ بچوں کو خوش کرنے کے حوالے سے آپ نے بھی یہ جو حدیث شریف سنائی ہے تو ان بچوں کو بھی کچھ سوالات پوچھے جائیں گے. آج ان بچوں سے 2 سوال پوچھیں گے. چلے جناب بچوں کو خوش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد بچوں کی باری آتی ہے انشاءاللہ. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان رب کے مہمان کے لیے نرالے طرب کے سامان کے
کے لیے. پہلے سیگمنٹ میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں کے 20 نمبر تھے، مگر اب فرق پڑ چکا ہے. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے سیگمنٹ میں بھاولپور والوں سے 2 غلطیاں ہوئیں اور یہ 4 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. 26 بھاولپور، 30 باب المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں کے ہیں. اب شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. بہار طالبوں چلو کمر کو باندھ لو نئی بہار. قرآنی معلومات. پہلا سوال باب المدینہ والوں سے، کیا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے؟ قرآن پاک کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہے، یعنی ثواب سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، بغیر سمجھے بھی تلاوت سے ثواب حاصل ہوگا. کیا بات ہے قرآن مجید کی. سمجھ نہ آئے تلاوت کرے پھر بھی ثواب ملتا ہے، اور سمجھ جائیں سبحان اللہ تو نور علی نور ہے. جواب درست دے دیا ہے. ختم و فاتحہ میں سورہ اخلاص کو 3 بار کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ختم قرآن میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کا ثواب ایک قرآن کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے. یعنی 1/3 قرآن کے برابر سورہ اخلاص کا ثواب ہے. 3 بار پڑھیں تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے ختم و فاتحہ میں اس کو 3 بار پڑھتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس نبی علیہ السلام کو نبوت اور سلطنت دونوں سے سرفراز فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نبوت اور سلطنت سے جس ہستی کو سرفراز فرمایا تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے. اس سے پہلے کسی کو بھی دونوں منصب ایک ساتھ نہیں عطا کیے گئے، اور آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 برس تک ان منصب کے فرائض سر انجام دیے. 70 برس تک آپ کے پاس سلطنت اور نبوت، یہ دونوں منصبوں کے آپ فرائض پورے کرتے رہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کن 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا تھا؟ کبوتر، مرغ، گدھ اور مور. ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا تھا. جواب درست دے دیا ہے. بلم بن باورا کون تھا اور کس طرح ہلاک ہوا؟ بلعام بن باورا یہ بنی اسرائیل کا ایک عابد، عالم اور زاہد شخص تھا جو اپنی روحانیت سے اپنی جگہ بیٹھا ہوا عرش عالم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور اس نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرنے لگا تو جو وہ اپنے منہ سے نکالتا وہ اسی کے لیے ثابت ہوتا جاتا، حتیٰ کہ اس کی زبان باہر نکل کر سینے پر لٹک گئی اور وہ بھی ایمان ہو کر مر گیا. اللہ اللہ، اللہ کے نبی سے دشمنی لی. آپ کے لیے بددعا کرنا چاہیے. جو برا کہتا بددعا کرتا اپنے لیے ہی نکلتا تھا، اور بالآخر زبان باہر لٹک گئی اور بے ایمان یعنی کفر کی موت مرا. جواب درست دے دیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کس طرح واپس آئی؟ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے کرتا مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھجوایا تو اس کی برکت سے آپ کی بینائی واپس آ گئی. صرف بھجوانے سے آ گئی؟ آنکھوں پر ڈالا تو آ گئی واپس. ان کے چہرے پر ڈالا گیا جس کی برکت سے آپ علیہ السلام کی بینائی واپس آئی. حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو بینائی واپس آئی. علماء اس واقعے سے، قرآنی واقعے سے تبرک کی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے پیراہن، اللہ والوں کے استعمال والی چیزیں کیسی بابرکت ہوتی ہیں، اور یہ واقعات تو قرآن پاک میں موجود ہیں. جواب درست دے دیا ہے. قرآنی معلومات سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا جناب. اب دیکھیں گے اسکور بورڈ ہم سب کو کیا بتا رہا ہے. درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. جناب 36 نمبر 36 نمبر ہے کراچی مدنی، 32 نمبر ہے بھاولپور. 4 نمبر کا ڈفرنس ہے. اور اب چلیں گے بڑے پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے
فیضان حج. جی جناب، فیضان حج سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. دو سوال ہونے ہیں دونوں ٹیموں سے. امام غزالی نے سفر حج کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے چند آداب بیان کیجئے. حاجیوں سن لو، حج پر جانے والوں، آداب حج کے کیا ہیں؟ سفر حج کا ارادے سے نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ حلال اور پاک مال ساتھ لے، اور جو جس سے کرائے پر سواری لے اس کے ساتھ تعاون کرے، اور جو اس کے ساتھ دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کرے، اور جو راستہ بھٹک جائے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے، اور ہنسی نہ کرے اور مذاق نہ کرے، گفتگو کم کرے. جناب کچھ آپ نے بتا دیے ہیں. حج کے ارادے سے سفر کرنے والے کو چاہیے کہ پاک و حلال مال ساتھ ہو، کرائے پر سواری دینے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، جو مسافر ساتھ ہیں، ہم سفر ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرے، راستہ بھولنے والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اپنا زیادہ راہ خرچ کرے، حسن اخلاق کی عادت بنائے، اچھی گفتگو کرے، ہنسی مذاق نہ کرے تو وہ جھوٹ اور نافرمانی سے پاک ہو. جواب درست دے دیا ہے. امام حسن مجتبی حج پیدل کیوں کرتے تھے اور کتنی مرتبہ پیدل حج کیا؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف جاتے ہوئے حیا آتی تھی اور آپ نے تقریباً 20 مرتبہ پیدل حج کیا. آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ 20 بار چل کر پیدل جا کر آپ نے حج کیا. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے خانہ کعبہ کو ریشمی غلاف کس نے پہنایا؟ خانہ کعبہ کا غلاف تو دیکھتے ہیں اور ہم تو یہاں غلاف کعبہ تقسیم بھی کرتے ہیں. آج سن لیجئے کہ غلاف کعبہ سب سے پہلے ریشمی غلاف کعبہ کس نے پہنایا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک بال لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے کس صحابی کو دیے؟ ان صحابی کا نام بتائیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب یہ بھی درست دے دیا. جناب بہت اچھے جوابات مل رہے ہیں. اشعار میں تھوڑا گیپ پڑ گیا، ورنہ اب تک سوال و جواب میں دونوں ٹیمیں شاندار انداز سے جا رہی ہیں. چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں فیضان حج سیگمنٹ کے بعد ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جو اس کے ساتھ ہے 40 نمبر ہیں کراچی مدنی باب المدینہ کراچی مدنی والوں کے، 36 نمبر ہیں بھاولپور والوں کے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں، مگر ان 2 سیگمنٹ کے بیچ میں ہم کچھ پڑاؤ کرتے ہیں، کچھ بریک لیتے ہیں. ہمارا بریک بھی بڑا مدنی بریک ہوتا ہے. آئیے سننی ہے ایک بات توجہ کے ساتھ. العلم نور، العلم نور. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ. آج موضوع ہے صفائی، سینیٹیشن. ایک پول سروے کے مطابق گزشتہ 166 سالوں میں اہم ترین انسانی ایجاد صفائی، سینیٹیشن ہے، یعنی صفائی کے جو جدید طریقے ایجاد کیے گئے، نون ایز چیمپئن ڈسکوری. تجربے سے یہ بھی ثابت ہے کہ بنیادی صحت میں جو سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ کی جائے تو ملک سے غربت اور بیماری دور کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. عام طور پر ہسپتالوں میں 20 سے 40% بستروں پر ایسے مریض ہوتے ہیں جو گندگی کے نتیجے میں ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوئے. ان میں ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس اے، ڈائسینٹری اور ڈائریا ہے. اور جب سے انسان نے صفائی کے مناسب انتظامات کیے، ان بیماریوں میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی. ہسٹری آف پلمبنگ از ویری اولڈ. پائپس کے ذریعے صاف پانی گھروں میں پہنچانا اور گندگی کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنا، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے.
لیکن WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق مچ اینڈ مچ مور از ریکوائرڈ فار ایکسیس ٹو سیف واٹر اینڈ ڈیسنٹ ویسٹ ڈسپوزل. پینے کے صاف پانی تک رسائی اور گندگی کو مناسب انداز سے ٹھکانے لگانا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور بچوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں. ہینڈ واش، ہاتھ دھونا، کھانے سے قبل کھانے کا وضو کر لیں. جب بھی باہر سے گھر آئیں ہاتھ دھو لیں. اپنا بیگ، جوتے، کپڑے مناسب جگہ پہ رکھیں. دانتوں کی صفائی بہت بہت ضروری ہے اور اس کے لیے مسواک شریف بہترین ہے. دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم، یہاں باقاعدہ بچوں کے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں جن میں بچوں کو یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں. صفائی کا خاص خیال رکھیں، صحت مند رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدری چینل کے ناظرین، واقعی صفائی نصف ایمان ہے. ہمیں صفائی کا خوب خیال رکھنا چاہیے. جتنا صاف رہیں گے انشاءاللہ صحت مند رہیں گے. اور نبی پاک کی مبارک ذات کی تو کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کا وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، چلے وہی شعر سنا دو یار، تحفہ دے دیتے ہیں. میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا. مجھے جواب، مجھے انعام دے دیں بھائی. رفیق الحرمین. اچھا کوئی ہے، ایک ہاتھ اٹھ گیا. میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا. یہ مدنی قافلہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. ہمارے نعت خواہ سے سن لینا، یہ نعت خواہ یہ شعر سنا. نہیں نعت خواہ تو کتاب کھول رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. کتاب میں نے دیکھ لیا. یہ تحفہ مجھے ہی ملنا ہے باپو، یہ تحفہ مجھے ہی ملنا ہے. کوئی اسلامی بھائی آ گئے. جی جی کیا ہے پہلا مصرع؟ دیوانہ ہے بھائی. اس دیوانے کو ویسے ہی ان کے آنے کی خوشی میں جو نا وہ سوغات مدینہ دے دو بھائی. دیوانہ مرحبا چلے ماشاءاللہ، چلے ماشاءاللہ. میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوڑا ہی کرتا نور کا. میل سے کس درجے ستھرا ستھرا یہ پتلا نور کا. میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا. ہے گلے میں آج تک کوڑا ہی کرتا نور کا. گلے میں آج تک کوڑا ہی کرتا نور کا. کوئی آسان سا شعر معلوم؟ یہ تو شعر کی باری نہیں تھی، صفائی کی بات چلی تو مجھے میرے رضا کا شعر یاد ہونے چاہیے نا. پڑھا کرو کلام رضا تو انشاءاللہ اور لطف آئے گا. جناب اب باری ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں. علم دین ہے سنو عبادتوں میں سب سے علم دین. کچھ نیکیاں اشاروں میں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں اشاروں کی زبان ابھی سیکھ رہا ہوں. اشاروں کے دوران اگر کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ناخن جو ہیں اس کو بڑے ہوئے رکھنا، ناخنوں کو بڑے ہوئے رکھنا، یہ رزق میں تنگی لاتا ہے، رزق میں برکت کو ختم کر دیتا ہے. لمبے ناخن جو ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ لمبے ناخن جو ہیں وہ شیطان کی نشست گاہ ہیں، شیطان بیٹھ جاتا ہے. جمعہ کے دن ناخن جو ہے وہ کاٹے جائیں تو یہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. ناخن کو کاٹنے کے بعد اس کی جو تراشے ہیں، جو ناخن وغیرہ ہیں، اس کو دفن کر دینا چاہیے. اسی طرح
नाखून काटने के बाद बैतुल खला में या गुस्ल खाने में डाल देना यह मकरूह है। नाखूनों को तराशने के बाद इधर उधर न फेंकें, क्योंकि इससे कोई जादू कर सकता है। दांत से नाखून जो है वो नहीं काटना चाहिए कि ये मकरूह है, और इससे मर्ज़े बर्स पैदा होता है। जो बर्स का मर्ज है वो पैदा हो जाता है। नाखून जो है, अपने नाखून खुद भी काट सकते हैं और दूसरों से भी कटवा सकते हैं। आप अगर चाहें तो रात में भी नाखून काट सकते हैं, ये इजाजत है। याद रहे, जुमा के दिन नाखून काटें तो ये मुस्तहब है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जुमा के दिन नाखून काटेगा, जो कोई जुमा के दिन नाखून काटेगा, दूसरे जुमा तक, अगर इंशाअल्लाह जब दूसरे जुमा तक, वो परेशानी से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। तो अब कल जुमा भी है, चाहे तो ये नाखून काट सकते हैं। आइए अब मैं हाथ के नाखून काटने का तरीका बयान करता हूं। हाथ, पहले सीधा हाथ जो है उसके नाखून काटे जाएंगे, और तरीका यह है, पहले हाथ की शहादत की उंगली जो है इसके नाखून काटेंगे, और तरतीबवार, मैं इसको दोबारा यूं कर देता हूं ताकि आपको आसानी से नजर आए, कैमरे में देख ले। पहले शहादत की उंगली, फिर इस तरह काटते हुए छोटी उंगली तक नाखून काट लेंगे, अंगूठे को अभी रोक लेंगे, अभी अंगूठे के नाखून नहीं काटेंगे। फिर उल्टा हाथ जो है इसके नाखून काटेंगे, और इसकी तरतीब क्या होगी कि छोटी उंगली से पहले शुरू करेंगे और काटते हुए अंगूठे तक काट लेंगे, और आखिर में सीधे हाथ का जो अंगूठा हमने छोड़ दिया था ये काट लेंगे। यानी सीधे से ही शुरू और सीधे पर ही खत्म। ठीक है। पैर के नाखून कैसे काटेंगे, अब ये भी देख लें। पैर के नाखून काटने का तरीका यह है कि पैर, यानी जो सीधा पैर है, इसकी छोटी उंगली से काटना शुरू करेंगे और काटते काटते अंगूठे तक आ जाएंगे। फिर जो उल्टा पैर है उसके अंगूठे से काटना शुरू करेंगे और काटते काटते छोटी उंगली तक इसको काट लेंगे। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबको नाखून काटने की सुन्नतें और आदाब पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाहिल नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। अच्छा, सल्लु अलल हबीब का इशारा भी मैंने सीखा है आज। सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलें, आज का शेर बड़ा प्यारा है क्योंकि मदनी काफिला करीब आ रहा है, तो मिलकर पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, लूटने रहमते काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, सुन्नते सीखने, सुन्नते सीखने तीन दिन के लिए, सुन्नते सीखने तीन दिन के लिए, हर महीने चले काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, लूटने रहमते काफिले में चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे मैं ये जारी रहेगा। अब 3, 4, 5 फरवरी को मदनी काफिले में सब रवाना होंगे ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले भाई, खुसूसी इस्लामी भाइयों की बारी है। अब मेरा सवाल आपसे है, आप रेडी हैं? हाथ के
नाखून काटने का तरीका बयान कीजिए और जवाब दीजिए। चलिए देखिए कौन बताता है। आज तो तोहफे में नेल कटर देना चाहिए। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सुन्नत तरीका हाथ काटने का बता रहे हैं जी। पहले शहादत की उंगली से शुरू करेंगे, ठीक है, अंगूठे को अभी रोक लेंगे, ठीक है जनाब, फिर उल्टे हाथ की, ठीक है, उसके बाद आखिर में सीधे हाथ के अंगूठे पे काटेंगे। पैरों के भी बताएंगे, अच्छा भाई, ठीक है, पहले यहां से, वेरी गुड, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप इशारे में बता देंगे क्या क्या तोहफा दे रहे हैं? चलिए आप ही बता दें। हम दे रहे हैं इत्रे मदीना, सुरमाए मदीना और काउंटर मदीना। इत्रे मदीना, चलें, इतर मदीने का, सुरमाए मदीना और काउंटर मदीना, ठीक है जनाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, अब वक्त हुआ है मदनी चैनल के नाज़रीन, आप कॉल्स कीजिए, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं और आपके तासुरात भी सुनेंगे, फिक्रे मदीना भी करेंगे। दोनों टीम्स भी आ जाए, नातख़्वाह इस्लामी भाई भी आ जाए, इंशाअल्लाह मिलकर फिक्रे मदीना भी करेंगे। सल्लू अलल हबीब। माशाअल्लाह जी बापू, पहले फिक्रे मदीना करवाएंगे। जिनके पास रिसाले हैं वो रिसाले खोल लीजिए, जिनके पास एप्लीकेशंस मोबाइल फोन वगैरह में हैं तो वो अपनी एप्लीकेशंस ओपन कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह फिक्रे मदीना करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आज जो हम 7 तारीख की फिक्र मदीना करेंगे। नंबर 1 कि आज आपने अच्छी अच्छी नियतें की। नंबर 2, पांचों नमाजें तकबीर ओला के साथ पहली सफ में बाजमात अदा की। नंबर 3, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सूरतुल इखलास और रात में सूरह मुल्क पढ़ी। नंबर 4, अज़ान व इक़ामत का जवाब दिया। नंबर 5, कुछ न कुछ शजर शरीफ के औराद व वज़ाइफ पढ़े और 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। नंबर 6, मुसलमानों को सलाम किया। नंबर 7, घर में और बाहर आप और जी से गुफ्तगू की। नंबर 8, जायज बात के इरादे पर इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल नेमत देखकर माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल मिजाज पुरसी पर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहा। नंबर 9, सलाम और छींक का जवाब दिया। नंबर 10, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात और तलफ़ुज़ की दुरुस्ती की कोशिश की। नंबर 11, पर्दे में पर्दा किए मिट्टी के बर्तन में भूख से कम खाने की कोशिश की। नंबर 12, 2 दर्स दिए या सुने। नंबर 13, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा या पढ़ाया। नंबर 14, मकतबतुल मदीना की 12 मिनट इस्लाही किताब और फैदान सुन्नत के 4 सफ़हात पढ़े। नंबर 15, फिक्र मदीना की। नंबर 16, सलातो तौबा पढ़ी। नंबर 17, चटाई पर सोते हुए सिरहाने, आईना, सुरमा, कंगा, सुई धागा, मिसवाक, तेल की शीशी और कैंची वगैरह रखी। नंबर 18, सुन्नत कबलिया और नवाफिल बादिया अदा किए। नंबर 19, तहज्जुद, इशराक व चाश्त और अवाबीन अदा किए। नंबर 20, तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद अदा की। नंबर 21, कंजुल ईमान शरीफ से 3 आयात बमा तर्जमा और तफसीर पढ़ी या सुनी। नंबर 22, इनफरादी कोशिश से 2 को मदनी इनामात और मदनी काफिला की तरगीब दिलाई। नंबर 23, 2 घंटे मदनी कामों पर सर्फ किए। नंबर 24, अपने निगरान की इताअत की। नंबर 25, चीजें मांग कर इस्तेमाल तो नहीं की। नंबर 26, गलती हो जाने की सूरत में बराह रास्त इस्लाह की। नंबर 27, पर्दे में पर्दा किया, किबले की समत रुख रखा। नंबर 28, गुस्से का इलाज किया, दरगुदर से काम लिया। नंबर 29, ऐसे फुजूल सवालात तो नहीं किए जिनसे मुसलमान झूठ में मुब्तला होते हों। नंबर 31, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे से बचे। नंबर 32, घर में मदनी माहौल बनाने के लिए 19 मदनी फूलों पर अमल रहा। नंबर 33, तोहमत, गाली गलौज से बचे। नंबर 34, दूसरों की बात तो नहीं काटी। नंबर 35, सदाए मदीना लगाई। नंबर 36, राह चलते वक्त दौरान सफर अक्सर नजरें नीचे रखीं। नंबर 37, दूसरों के घर के अंदर झांकने से बचे। 38, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, वादा खिलाफी से बचे। 39, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहे। नंबर 40, बात करते वक्त चेहरे पर निगाह तो नहीं गाड़ी। नंबर 41, वक्त पर कर्जा अदा कर दिया। नंबर 42,
مسلمانوں کو عیوب کی پردہ پوشی کی. نمبر 43 یکساں تعلقات رکھے. نمبر 44 نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا. نمبر 45 عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. نمبر 46 زبان کا قفل مدینہ لگایا یا اشارے سے لکھ کر گفتگو کی. نمبر 47 بیان مدنی مذاکرہ مدنی چینل دیکھا. نمبر 48 مذاق مسخری طنز دل آزاری اور قہقہ سے بچے. نمبر 49 ضروری گفتگو کم سے کم میں الفاظ میں نمٹانے کی کوشش کی. نمبر 50 مدنی حلیہ اپنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب نعت شریف کا وقت ہوا ہے. نعت شریف سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ کالز بھی آپ کی شامل کریں گے اور کچھ تاثرات بھی. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی محمد پڑھو نا صلی علی محمد. ہم نے تمان دیا آقا کے ساری کائنات. ہم نے تمان دیا آقا کے ساری کائنات. بولو ہم نے صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بہت پیارا کلام، بڑا معروف کلام، مل کر اس کلام میں شامل ہو جائے انشاءاللہ. اس کلام کی برکتیں دونوں جہاں میں نصیب ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لگاتے نا یہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. بولو محمد ہمارے بڑی شان والے. مل کر سارے بولو محمد ہمارے بڑی شان. نعرہ رسالت محمد ہمارے بڑی شان والے. کیا شان ہے میرے آقا
کی. بولو بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی نو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہی جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک, زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا, گئے ہوئے دل کو اسر کیا. یہ تاب و توا کا تمہارے لیے, محمد ہمارے بڑی شان والے. بولو محمد ہمارے شان والے پیارے آقا, محمد ہمارے بڑی شان والے. سگے ستو محمد سگے ستو عرش حق سے پائے محمد کے, عرش حق سے پائے محمد. اور خدا کی چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے. بولو رضا محمد. کیا شان ہے میرے آقا کی, پھر بولو سبحان اللہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سارے چمکیلے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا دینے کو منہ محمد ہمارے بڑی. اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رب صدائے محمد کے ہے, رب
صدائے محمد میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا ارے میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا جب غسل تھا ان کا چلنے والوں تو آنے وار کالوں کیا ہوگا ارے ہر کوئی فدا بن دینے تو دیدار کالوں کیا ہوگا محمد ہمارے بولو ہمارے بولو ہمارے بڑی شان ماشاءاللہ سبحان اللہ. آئیے کچھ تاثرات مدنی چینل کے ناظرین کی شامل کرتے ہیں اور پھر کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی ہمیں بہت سارے تاثرات عبدالحبیب بھائی ڈیلی ریسیو ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر اور ایس ایم ایس کے ذریعے. ان میں سے کچھ انشاءاللہ یہ پڑھ کر سنانے کی کوشش کرتا ہوں. عظمت علی بھائی یہ کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہو رہا ہے. اگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بھی زیارت ہو جائے تو مدینہ مدینہ. نواز اتاری کہتے ہیں 1000 بار بھی دیکھوں تو حسرت نہیں جاتی کتنا حسین ہے میرے مرشد کا چہرہ. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے بارے میں فرمائے. اس کے علاوہ ہند سے یہ تاثر آئے کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ رحمت ہو خدا کی اور سائے سرکار کا. اور ایک اور اسلامی بھائی کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش میں حاجی شاہد اتاری کو کب بلائیں گے. ایک اور کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے اور سیگمنٹ کچھ نیکیاں اشاروں سے تو بہت ہی پیارا ہے. اللہ عز و جل آپ سب کو برکت عطا فرمائے. فیضان مرشد جاری رہے گا. اور ایک اور اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ مجھے مدنی چینل سے پیار ہے. اسی طرح سے ابھی کچھ دیر پہلے عبدالحبیب بھائی یہ میسج آیا تھا مدینہ شریف سے کہ وہاں پر افطار کا وقت تھا تو ان کا میسج یہ آیا تھا کہ افطار کا وقت ہے. میں یہاں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ذہنی آزمائش کو اور اس کی پوری ٹیم کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین سبحان اللہ. چلیں بھائی کیمرہ مینز ایڈیٹر ڈائریکٹر سب کو مبارک ہو کہ ماشاءاللہ افطار مدینہ کی دعا مل گئی ہے ماشاءاللہ. باپو آپ بھی میں نے دیکھا ہے کافی لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے مدنی مذاکرے میں. آپ کی ایک ماشاءاللہ اپنی شاندار ایکٹیویٹی ہے. مائک دیجیے گا باپو. تو کچھ ذہنی آزمائش کے حوالے سے فیڈ بیک آپ کو کوئی ملا ہو آپ کے علاقوں میں آپ کے ماشاءاللہ ملاقاتیں رہتی ہیں تو کچھ بتانا چاہیں آپ. اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ جو ہے جو جس مقبول عام اس سلسلے کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور ابھی تک اسلام میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی نیچے بیٹھے کئی اسلامی بھائی بلکہ ہم کوشش کر رہے ہیں جو نیچے بیٹھے ہیں مجھے بتایا گیا کہ کافی تعداد میں ہے تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے کسی مبلغ دعوت اسلامی کو مائک لے کر بھیج رہے ہیں. آپ سے بھی کچھ سوال کرتے ہیں اور آپ سے بھی کچھ تحائف آپ کو بھی تحفے دیتے ہیں انشاءاللہ. تیار ہیں آپ لوگ جواب دینے کے لیے؟ یہ فیضان مدینہ میں نیچے ماشاءاللہ تشریف فرمائے. اسٹوڈیو میں جگہ نہیں تھی. جی ابھی ایک اسلام میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسا ماحول بنتا چلا جاتا ہے. ابھی جس طرح کی ٹیم میں آج نوا سلسلہ ہے ہمارا اور پھر ان قریب جو ہے بڑھتے بڑھتے جو ہے ہم فائنل کی جانب جائیں گے اور اس کا بھی ایک شاندار جو ہے فیڈ بیک ہے. یہ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ ہے یہ ذہنی آزمائش جو ہے مدنی منع چھوٹے چھوٹے وہ بھی اس میں آ چکے ہیں. بزرگ اسلام بھی آ چکے ہیں. اب انشاءاللہ عز و جل کچھ ہم نئے ویرائٹیز بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنی آزمائش کو شاد و آباد رکھے برکت فرمائے. مدنی منع ہوں مدنی منیاں ہوں اسلامی بھائی ہوں اسلامی بہنیں ہوں. یہ دیکھیں کہ دلچسپی ہے نا کہ وہ تاثرات آ رہے ہیں کالس آ رہی ہیں. کل آپ نے سوال نہیں پوچھا تھا کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ سے پوچھتے ہیں نا تو بچلے دنوں ایسی بھی تصویریں سامنے آئی تھی کہ کھانا پک رہا تھا اور وہ ذہنی آزمائش دیکھ رہے تھے. کھانا جل نہ جائے اور جل جائے تو پھر ہم سے شکوہ مت کیجیے گا. چولہا بند کر کے ذہنی آزمائش دیکھیں تو زیادہ اچھا ہے. آپ کو بتاؤں میں کچھ عرصہ پہلے جب ہم ذہنی آزمائش کرتے تھے تو اس میں یہ بیچ میں ہم کالز وغیرہ اور بریک نہیں لیتے تھے. تو ہند کے ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں بڑے اہم ذمہ دار ہیں. ان کا مجھے میسج آیا کہ بھائی کوئی تو بریک لے پانی پینا ہوتا ہے چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جناب واش روم بھی جانا ہو تو اس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. کوئی بریک تو لیں تاکہ ہم فریش ہو جائیں. تو یہ ہم نے یہ بہت ساری حکمتوں کے ساتھ یہ بریک لینا شروع کیا. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں. جی
नवीद अख्तर अतारी बात कर रहा हूँ मुल्तान से। माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश का सिलसिला आपका देख रहे हैं तो बड़ी खुशी हुई है, और हाई साहब माशाल्लाह जिस अंदाज से इशारों की ज़बान में बात कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा है। अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में बरकतें डाले, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बड़ा नॉलेजफुल है और नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। तो इस हवाले से अप्रिशिएट करूँगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बख्शिश की दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया नवीद भाई। कि जैसे कि आप जगह दिखाएं, सिर्फ ये जगह है हमारे पास ऑडियंस है तो ये फुल है। आप ज़हनी आजमाइश सिलसिला जहां भी करें, चाहे फैज़ान मदीना के सहन में करें, भाई इतना हमारा एक नियत है कि ये एरिया जो हमारा फुल होना चाहिए, आप जगह दिखाएं इसलिए हमें फुल कर देंगे। हमने पिछले साल ज़हनी आजमाइश का फाइनल एक मैदान में करने का सोचा था, लेकिन उसके बाद इसी वजह से रोक दिया कि अगर पूरा मैदान भर गया तो उसको मैनेज करना, सिक्योरिटी और बहुत सारे मामला को, तो इसलिए फिर हमने फैज़ान मदीना में शिफ्ट किया था। नवीद भाई मुल्तान से आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी हम सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम लाहौर क्यों गल करनी है यारे अब्दुल भाई ताड़ा सिलसिला ज़हनी आजमाइश तुही थोड़ा पंजाबी विच बोल दो, इदा साडा दिल खुश हो जाएगा। अब्बू भाई। अच्छा अबू भाई, अब्बू भाई। चले तुहाडी पंजाबी सुन के साडा दिल खुश हो गया, और साडी सुन के तुहाडा हो जाएगा। मेहरबानी तुहाडी, तुसी कॉल की सानू। चले जनाब अगली कॉल की तरफ चलते हैं। मैं डॉक्टर अजहर इकबाल अतारी साय आलमगीर से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश असूल इल्म का अजीम जरिया है। आपके इस सिलसिले की बदौलत हमारे घर के तमाम अफराद बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मदनी चैनल देख रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और मदनी चैनल को हमेशा शादो आबाद रखे, आमीन। मुझे गुनहगार को भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपकी हौसला अफजाई का। आखिरी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहम्मद आतिफ अत्तारी रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल भी भाई, आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा है, बहुत ही उम्दा है। अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जुल बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए, नेकियों भरी अता फरमाए कि आप बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे प्यारे सिलसिले लेके आए। और बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। मुझे बताया जा रहा है कि ऑडियो कॉल्स तो चले आपने आखिरी कह दिया, वीडियो कॉल भी सिलसिले में मौजूद है। आइए वीडियो कॉल को शामिल करते हैं। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मेरा नाम मोहम्मद मिलाद रजा अत्तारी है। मैं खलीज मुल्क से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जियाद रजा अत्तारी है। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मेरा नाम मेमुना अत्तारिया है। मुझे आपका ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। सीजन 9 आप हमारे मुल्क खलीज मुल्क में आए और बच्चों का ज़हनी आजमाइश करें, और आप हमें तबरुकात दे। जनाब बदी मुन्नों के दुआओं का भी बहुत शुक्रिया। और ये वो मदनी मुन्ने, जब मैं पिछले दिनों अरब इमारात गया था तो इन्होंने पूरा ये कलाम हमें सुनाया था, और वो वीडियो में मिल गई तो हो सकता है फिर हम इसको शामिल करेंगे। खुसूसी इस्लामी भाइयों ने भी वीडियो सवाल भेजा है। इशारों के जरिए कुछ तासुरात हमारे खुसूसी इस्लामी भाई, कल हमने उनको दावत दी थी कि आप भी कुछ चाहे तो पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये मेरा भी लगता है मेरी भी ज़हनी आजमाइश है, क्या पूछना चाहते हैं, आइए देखते हैं। तबरुकात बरकतें लुटाएंगे, ये आम है। तबरुकात बरकतें। जी, ये कह रहे हैं कि आपकी इशारों की ज़बान सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दावत इस्लामी के 26 अराकीन शूरा हैं, सिर्फ एक क्यों इशारों की ज़बान कर रहे हैं। आप सब पर कोशिश करें और सबको इशारों की ज़बान सिखाएं। 5-10 मिनट नहीं बल्कि 1-2 घंटे इशारों की ज़बान में बयान करें। और ये सब कह रहे हैं कि हमारा इस बात पे दिल बहुत खुश हो रहा है। चले जनाब, ये जो मैं मफहूम समझ सका, आप सब पर कोशिश करें। 26 के 26 अराकीन शूरा जो हैं वो इशारों की ज़बान में बयान करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा अब्दुल भाई, माशाअल्लाह ज़वजल आपके सिलसिले मदनी चैनल पर आते ही रहते हैं ना, और कभी ये सिलसिला है कभी वो सिलसिला। आपका अपना पसंदीदा सिलसिला कौन सा है? हम तो बता ही रहे हैं, ये आपका अपना। यकीनन हम सबका पसंदीदा सिलसिला मदनी मुज़ाकरा है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हर हफ्ते उसकी तो बात ही नहीं है ना, उसकी तो बात ही वो तो है ही, उसका तो शुमार है। आपका अपना, आपका अपना। मेरा अपना आपने मुझे ज़हनी आजमाइश में डाल दिया है।
यकीन असल में मैं नॉर्मली लॉन्ग टर्म सिलसिले नहीं करता, क्योंकि मुझे देते भी नहीं है। मदनी चैनल वाले मुझे हफ्तावार लाइव सिलसिले नहीं देते, क्या होते ही नहीं है, आप आधा करके चले जाते हैं, आप जहां होते हैं वहां से सिलसिला। तो फिर हमने अभी बदरी सफरनामा शुरू किया था, और इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश के कंप्लीट होने के बाद हम फिर करेंगे उसको हफ्तावार लाइव। तो नॉर्मली मुझे वो सिलसिले दिए जाते हैं जो जिसको आप सीजनल कहिए, कि 10 दिन मुहर्रम में कर लिए, 11 दिन 11वीं शरीफ में कर लिए, 12 दिन 12वीं शरीफ में किए। तो उन सिलसिलों में बहुत प्यारे प्यारे कुछ सिलसिले हुए। एक सिलसिला मुझे याद रह गया, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की, वो हमने 12 रातें किया था और मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उसमें बहुत प्यारी प्यारी ज़ाहिर मदीने इसका टाइटल ही बताता है। और यकीनन ज़हनी आजमाइश चूंकि दुनिया भर में मैं जाता हूं, तो एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ज़हनी आजमाइश के दौरान लंदन गया था, एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, निगरान शूरा का बयान था। तो मैं जब लंदन पहुंचा तो नॉर्मली जहां दुनिया भर में इस्लाम में मुलाकात करते हैं तो कहते हैं आप कब तक हैं यहाँ पर हमारे मुल्क में, और कब तक रहेंगे, हमारे शहर में आएंगे कि नहीं आएंगे। आप यकीन करें उस इज्तिमा में हर दूसरे तीसरे इस्लाम का कहना ये था वापस कब जाएंगे, आप जल्दी जाएं और ज़हनी आजमाइश करें। तो मुझे लग गया कि भाई ये अपने मुल्क से ही वापस भेज रहे हैं। तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते जब मैं मदीना मुनव्वरा में था, तो वहां भी कई इस्लाम मिले कि आप यहाँ हैं तो ज़हनी आजमाइश कौन करेगा, यानी इतनी उनको चेहरे से टेंशन हो रही थी। तो मैंने कहा फिक्र ना करें। तो बहरहाल चूंकि इस्लामी भाइयों की, मदनी मुन्नों की एक बहुत इस सिलसिले से प्यार सा हो गया है, यकीनन ये सिलसिला हमें भी पसंद है। बस दुआ करें अल्लाह इखलास भी अता करे, और जो हमारी नीयत है कि इल्म दीन सीखने का शौक पैदा हो, वो भी पैदा हो जाए। जनाब एक और वीडियो बताई जा रही है कि हमने देखनी है जी। बताया जा रहे हैं कि ये हमारे खुसूसी इस्लामी भाई हैं जो इंडिया में हमारा ये सिलसिला देख रहे हैं, हमारे इशारों की जबान बाकायदा इज्तिमाई तौर पर खुसूसी इस्लामी भाई देख रहे हैं। ये कल माशाल्लाह जो सिलसिला हुआ था, सोने जागने की सुन्नतें और आदाब जो बयान हुए थे हमारे वहां पर हिंद में इस्लामी भाई जो है वो ये सब मिलकर उसको देख रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए जनाब सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मजीद कुछ सीख जाऊं। और आज ये वीडियो कॉल भी यही थी कि आप 1-2 घंटे इशारों पर सवाल करें। जनाब अब जी नीचे पहुंच गए हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी, चले फिर नीचे कुछ सवाल कर लेते हैं। तैयार है नीचे वाले शफीक भाई? जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यहाँ पे भी इस्लामी भाई मौजूद हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन तोहफा देता है। चलिए जनाब इनसे सवाल ये है कि ये बताइए कि ज़ुन्नूरैन किस सहाबी रसूल को कहा जाता है? 3 दिन का मदनी काफिला कौन देगा? हाँ ये 7 फीस भी मदनी फीस भी ले लें। ज़ुन्नूरैन इंशाअल्लाह ये इस्लामी भाई मदनी काफिले में भी सफर करेंगे और जवाब भी देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आला हजरत का एक शेर है इस बारे में, कौन सुनाएगा? अच्छा पहले इनको तोहफा दे देते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल मदीनातुल इल्मिया की बड़ी प्यारी किताब है, फैजान अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको तोहफे में दी जा रही है। कितने दिन में पढ़ लेंगे? इंशाअल्लाह 1 हफ्ते की नियत करें। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ये 1 हफ्ते में पढ़। चले यही ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी को जो ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, आला हजरत ने कसीदा नूर में एक बड़ा प्यारा शेर इस बारे में लिखा। नीचे कोई स्लाइड में सुना दे वो शेर, तो एक और तोहफा दे देते हैं। इशारा दे दूं? एक हाथ उठ तो गया है, अब देखें। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। शेर मुकम्मल कर दे। चले जनाब पूछिए इनसे। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक ज़ुन्नूरैन तुमको जोड़ा नूर का। हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तस्बीह मदीना और इंशाअल्लाह चादर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक हिस्सा, ये रोज़ा रसूल के अंदर जो चादर मुबारक है ये उस चादर का हिस्सा मुबारक है। बड़ा प्यारा तोहफा मिल गया हजरत। चले जनाब। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, सरकार से पाया दोशाला नूर का, मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों एक बार फिर देखेंगे स्कोर बोर्ड और फिर चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाए जी। स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है 40 नंबर है कराची बाबुल मदीना कराची मदनी वालों के, भावलपुर वालों के 36 नंबर है। 4 नंबर का फर्क है
2 सेगमेंट बाकी हैं। अगर मुकाबले में भावलपुर वालों को वापस आना है तो जबरदस्त अंदाज से आना होगा। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी, दोनों तरफ के इस्लामी भाई खड़े हो जाएं। एक इस्लामी भाई वहां चले जाएं, एक इस्लामी भाई यहां आ जाएं ताकि बीच में फासला रहे, कोई मदनी मशवरा ना हो। सफर करना है अकेले, जवाब देना है अकेले, मदनी मशवरे की इजाजत नहीं। माइक एडजस्ट कर लीजिए। आपको 12 नंबर दिखाए जाएंगे, हर इस्लामी भाई को एक एक जवाब देना है, एक एक नंबर पसंद करना है और 2 बार ये बारी आएगी। गोया हर किसी के पास मौका है 2 बार जवाब देने का। बाबुल मदीना कराची से शुरू करते हैं, नंबर दिखाए जाएं। जी, 12 नंबर में से कोई नंबर पसंद कीजिए। 11। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। आइम्माए सलासा में शेखैन से कौन सी शख्सियात मुराद होती हैं? आइम्माए सलासा में शेखैन से कौन सी शख्सियात मुराद होती हैं? इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ। इमाम आजम और इमाम अबू यूसुफ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी भावलपुर वालों की है, नंबर पसंद कीजिए। 1 नंबर। नहीं, आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी है, आप बताएंगे। 2 नंबर। 2 नंबर। नमाज की कितनी और कौन सी शराइत हैं? नमाज की 6 शराइत हैं जी। तहारत, सित्र औरत, इस्तकबाल क़िबला, वक्त, नीयत, तकबीर तहरीम। तहारत, सित्र औरत, इस्तकबाल क़िबला, वक्त, नीयत, तकबीर तहरीमा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाबुल मदीना वालों की बारी है, नंबर पसंद कीजिए। 4 नंबर। 4 नंबर। कुरान मजीद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया? बाबुल मदीना वालों ने अब तक गलती नहीं की है। जी, नंबर बताइए कितनी बार? 16 मरतबा। आपने कहा 16 बार, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बावलपुर वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 12। नंबर 12। कब्र पर बैठना कैसा है? कब्र पर बैठना हराम है। कब्र पर बैठना हराम है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी फिर बाबुल मदीना वालों की है, आपकी बारी है, नंबर पसंद कीजिए। 10 नंबर। 10 नंबर। मोहब्बत इलाही से क्या मुराद है? मोहब्बत इलाही से मुराद अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब और उसकी ताज़ीम। अल्लाह का कुर्ब और उसकी ताज़ीम है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बावलपुर वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे। 3 नंबर। 3 नंबर। बहुत खूबसूरत सवाल है जनाब। वो कौन सा दुरूद पाक है जिसके पढ़ने से मौत और कब्र में दाखिल होते वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत नसीब होगी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन-नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। शुरू में थोड़ी सी आपसे गलती हुई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन-नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। जुमेरात की रात है, हर जुमेरात ये दावत इस्लामी के इज्तिमा में पढ़ाया भी जाता है। दुनिया भर में जाकर ये मिलकर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन-नबिय्यि अल-उम्मिय्यि अल-हबीबी अल-आली अल-क़द्री अल-अज़ीमी अल-जाह व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। चले जनाब, अब बारी है आपकी भी हो गई ना, सबकी एक एक बार हो गई। दोबारा बाबुल मदीना वालों की बारी है, नंबर पसंद करें। 7 नंबर। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने अपनी जिंदगी का पहला एतिकाफ कब और कहां फरमाया?
شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا اور اکیلا اعتکاف جو آپ نے اکیلے کیا تھا تقریباً 29 سال کی عمر میں، اور 1600 کاغذی مسجد نور بازار میں تقریباً 1979 عیسوی اور 1799 ہجری میں کیا۔ 1700، 1800، 1900، 2900 وہ تو آیا بھی نہیں ہے، اتنی زیادہ کنفیوژن رہیں۔ بہرحال نور مسجد میں کیا، یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا، 29 سال کی عمر میں کیا، یہ بھی ٹھیک کہا آپ، 1979 بعد میں ٹھیک کہہ دیا، لیکن بہت زیادہ آپ گھومتے رہے۔ کیا آپ 2 نمبر ملیں گے، 1 نمبر ملے گا، یا کچھ نہیں ملے گا؟ 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا۔ باب المدینہ والوں کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے۔ باولپور والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے جناب؟ 5۔ حضرت عمر فاروق کا جنت میں رفیق کون ہوگا؟ حضرت عمر کا جنت میں رفیق۔ 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اتنا گھبراتے ہوئے آخری سیکنڈ میں جواب دیا اور جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب پھر باب المدینہ والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے؟ چھٹی شریف کی نسبت سے 6۔ چھٹی شریف کی نسبت سے 6۔ کیا ولایت بے علم کو مل سکتی ہے؟ نہیں، ولایت بے علم کو نہیں مل سکتی، اس کے لیے علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ حصول علم ضروری ہے، اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باولپور والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 8۔ نمبر 8۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر کا پورا نام کیا تھا؟ محی الدین ابو المظفر محمد اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ محی الدین ابو المظفر محمد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے ایک بار پھر باب المدینہ والوں کی، جی نمبر پسند کریں؟ 1 نمبر۔ 1 نمبر۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا، کچھ تفصیل بھی بتائیں گے؟ یہ مدہ ہوتے کب ہیں؟ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ جناب جواب درست دے دیا ہے۔ آخری سوال ہے، آخری نمبر ہے، وہی بتا دیجئے۔ 9 نمبر۔ نیکی کی چابی کیا ہے؟ نیکی کی چابی کیا ہے؟ 15 سیکنڈ، 12 سیکنڈ۔ نیکی کی چابی کوئی ہے جو یہاں بتائے گا؟ تھوڑی دیر بعد بتائیے، ہاتھ نیچے کر دیجیے، پہلے ان کے سیکنڈز باقی ہیں۔ جناب ٹائم پورا ہو گیا ہے، چلیں بھائی یہاں بھی ایک تحفہ اور دے دیں کہ کسی مدنی منڈے سے پوچھتے چلیں۔ 2 سوال کرنا ہے آپ نے مدنی منڈوں سے۔ چلو، ان کو پتا ہے غلط جواب دینے پر بھی مدنی قافلے میں تو جانا نہیں ہے۔ جی نیکی کی چابی کیا ہے؟ صرف ہاتھ اٹھانا ہے۔ نماز۔ نہیں، نماز تو جنت کی چابی ہے، نیکی کی چابی تلاوت۔ چلے جناب ان کے دونوں کے ابو کو مدنی قافلے میں بھیج دیں۔ اٹھنا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ نیکی کی چابی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھے، سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، سفر ہے مگر اکیلے۔ اب دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 51 نمبر ہے کراچی مدنی، 46 نمبر ہے بھاولپور کے۔ بہت کم ٹیموں نے میرا خیال ہے 50 کا عدد پورا کیا ہے، اور باب المدینہ والے اس وقت 50 سے زیادہ نمبر لے چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نمبر آخری سیگمنٹ میں لیتے ہیں۔ آخری سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے باپو مدنی منوں سے سوال۔
مدنی منوں کو کوئی تحفہ دیں. جی مدنی منوں سے ہم ایک شعر معلوم کرتے ہیں. پوچھے گا مولا ہے کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. اچھا جو کھڑا ہے اس سے نہیں پوچھیں گے، آپ آ جاؤ. آپ صرف ہاتھ اٹھائے اس سے پوچھیں. نہیں ایسی بس. چلا آپ امام شریف کا. چلو بھائی ماما اتار دیا، اتنا زور لگا دیا. پوچھے گا مولا لائے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. آپ درست دے دیا ہے. یہ بھائی آپ کے لیے مدنی تحفہ. چلیں آپ جناب. کے ابو کے لیے. چلیں ایک اور بھی سوال کریں ان سے. ہم ایک مدنی قاعدے کا سوال کرتے ہیں تاکہ ان کا مدنی قاعدے کا شوق بڑھے نا. چلیں جی مدنی قاعدے کا ایک اب ادھر آیا تھے. ٹھیک ہے ادھر آیا تھے. نیچے موجود ہے ہمارے شفیق بھائی. یہ بتائیے. چلے یہاں پر بھی موجود ہیں اور مدنی منع بھی ہیں یہاں پر. اچھا چلیں تو ایک نیچے بھی سوال کرتے ہیں، پہلے اوپر ایک اور ہو جائے. چلیں یہ بتائیے مدنی منو تشدید کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں گے زور سے. رکے. دال والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. یہ مدرسۃ البدیر شاید بہت سارے بڑوں کو نہیں پتا ہوگا کہ تشدید کس کو کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے مدنی منع نے جواب دیا. دعوت اسلامی کی تربیت ہے. نیچے چلتے ہیں. جی شفیق بھائی کیا سوال کریں گے نیچے؟ اوپر سے انشاءاللہ. اچھا سوال ہم کرتے ہیں جناب. چلے جناب یہ بتائیے جو اسلام میں نیچے موجود ہے ان میں سے کوئی یہ جواب دیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جس گلی سے گزر جائیں، حدیث کا مضمون ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. مدنی قافلہ بھی ساتھ لینا ہے. 3، 4، 5 فروری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا 3 دن مدنی قافلہ انشاءاللہ 3، 4، 5 تاریخ کو انشاءاللہ. اب جواب دے دیجئے. غلط جواب سے 12 دن کر دیں گے نا. نیت انشاءاللہ پکی ہوگی اس کی. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق اعظم جواب درست دے دیا ہے. جن کو انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات تحفے میں دی جا رہی ہے، جو کہ مکتبۃ المدینہ سے 140 روپیہ دیا پر بھی طلب کی جا سکتی ہے. شاندار کتاب ہے اور یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے. ضرور مطالعہ کیجئے. چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. مدنی چل کے ناظرین وقت ہوا ہے آخری سیگمنٹ کا جو بعض اوقات معاملے کو پلٹ دیا کرتا ہے. ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھیں گے تاکہ اسکور ہمارے سامنے رہے اور پھر شروع کریں گے. آخری سیگمنٹ سوال ہے امیر اہل سنت کا. العلم نور قلم دوات لو تھا. 51 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی مدنی. بھاولپور کے 46 نمبر ہیں. 5 نمبر کا فرق ہے. اور یاد رہے آخری سیگمنٹ سوال ہے امیر اہل سنت کا. یہ 8 نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں. اگر بھاولپور والے چاہے تو آپ بھی مقابلہ جیت سکتے ہیں، مگر سب کے جواب صحیح دینے ہوں گے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں. چلتے ہیں اس آخری سیگمنٹ کی جانب. شروع کرتے ہیں. سوال ہے امیر اہل سنت کا. نور العلم نور العلم نور. جی پہلے باب المدینہ والے بیل بجائیں. ٹھیک ہے اب بھاولپور والے. اچھا اب طریقہ کار آپ کو معلوم ہوگا، پھر بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. جب سوال چلایا جائے گا جواب آتا ہو تو بیل بجائیں. جب سوال پورا کیے بغیر آپ نے بیل بجا دی تو سوال بھی روک دیا جائے گا. سوال بھی آپ کمپلیٹ کریں گے، جواب بھی آپ دیں گے. ضرور اگر کنفرم ہو تو بیل بجائیں، ورنہ ایسا نہ ہو نمبر لینے کی بجائے دینے پڑ جائے. تو توجہ رکھیے. اپنا مائک بیٹا آپ نیچے کر لیں اور آئیے سنتے ہیں. سوال ہے امیر اہل سنت کا. جواب دیجئے. سلام میں پہل کرنے اور جواب دینے والے پر کتنی رحمت ہے. بیل تقریباً دونوں نے 7 بجائی ہیں. پہلے کس نے بجائی ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں باب المدینہ. جو کہتے ہیں باب المدینہ ہاتھ اٹھائیں. جو کہتے ہیں بھاولپور. آپ کی مان کر تو میں نے مقابلہ ہی گڑبڑ کر دینا ہے. آئیے چلتے ہیں ہم سلو موشن کی طرف اور دیکھیں گے کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. جب تک ہم انشاءاللہ درود پاک سنیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ